آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ، یہ ایڈیم آپ نے سنا ہوگا، یا اردو میں ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے. تو جناب وہ باتیں یا وہ چیزیں جو آپ کو کہیں اور سے بیٹھے ہوئے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب آپ پرسنلی ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں یا ان حالات میں جا کے زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی جو زندگی آپ اپنے گھر میں یا اپنے ملک میں گزار رہے ہوتے ہیں وہ کہیں بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ کسی کے کہنے پر یا کسی سے سنی ہوئی بات پر جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ جب وہ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں کی زندگی بہت دیگرگوں ہے یا مشکل ہے. تو جناب آج ہم اپنے اس ڈسکشن میں جو موضوع گفتگو لائے ہیں وہ ہے اسٹڈی ویزاز کا. تو بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے ہمارے ملک کے ینگسٹرز یہ اکثر چاہتے ہیں کہ جی آپ کسی اور ملک میں جائیں اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور آپ نے دوستوں سے بھی سنا ہوتا ہے یا آپ کو انٹرنیٹ کے تھرو بھی مختلف ویڈیوز میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب ویزاز جو ہیں وہ اب بہت عام ہو چکے ہیں اور بڑی اس میں نرمی کر دی گئی ہے اور آپ آسانی سے جا سکتے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے موضوع گفتگو کا حصہ ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو بزنس کلاس بائی ثاقب. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج ہم اسٹڈی ویزاز کے حوالے سے بات کریں گے. تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بیٹر اے ڈرائی کرسٹ ایٹ ہوم دین اے فیسٹ ابراڈ. بیٹر اے ڈرائی کرسٹ ایٹ ہوم دین اے فیسٹ ابراڈ، کہ جو اپنے گھر کی روکھی سوکھی ہے یہ کہیں بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کہیں اور جا کے کوئی پرتعیش بہت اعلیٰ عمدہ کھانا کھائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کو جو چیز مل رہی ہے وہ چاہے کوالٹی میں ہو سکتا ہے کم ہو، کوانٹٹی میں کم ہو، لیکن وہ کہیں بہتر ہوتی ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس یا بہت سارے ینگسٹرز کا یہ خیال ہے کہ جی وہ ملک سے باہر جائیں، یو کے جائیں یا یو ایس جائیں اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. تو آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو واقعی وہاں جا کے اپنے جو تعلیم ہے اس کو پرسو کیے رکھتے ہیں اور اس میں آگے بڑھتے ہیں، جبکہ میجارٹی ان لوگوں کی ہے کہ وہاں جب دوسرے ملک جاتے ہیں لائک یو کے جاتے ہیں یا یو ایس جاتے ہیں تو وہاں کے حالات دیکھ کر اور وہاں کے اخراجات دیکھ کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس یا وہ ینگسٹرز جن کے بارے میں والدین یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹے نے یا ہماری بیٹی نے تو کبھی ایک گلاس پانی اٹھا کے نہیں پیا، تو ان کے لیے یہ پروگرام بڑا مفید ہوگا، یہ ڈسکشن بڑی مفید ہوگی جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. جب آپ باہر جانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتایا تو ظاہری طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی باہر کی یونیورسٹیز نے بڑی آسان شرائط کر دی ہیں، ایڈمیشنز بڑے آسانی سے ملتے ہیں اور آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور اخراجات بڑے نامنل ہیں، آپ وہاں جا کے کام کریں گے اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ارن کریں گے اور اپنی ٹیوشن فی وغیرہ بھی آپ اس سے پے کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ بچا بھی سکیں، سیو کر سکیں، اور اس کے بعد آپ وہ بچی ہوئی رقم اپنی ذات پہ یا اپنے گھر والوں پہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی واپس پاکستان بھیج سکتے ہیں. تو موسٹ آف دا کیسز میں ایسا بالکل نہیں ہوتا. اب جانے کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے باہر جانا ہو تو پھر آپ کے پاس آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، جو آپ کے فائنانسر ہیں، جو آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کی بینک سٹیٹمنٹ ایک تگڑی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو لگ بھگ 1 کروڑ روپے کی ہونی چاہیے. اور یہ بینک سٹیٹمنٹ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دوست سے پیسے لے کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھوا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے بچے کا ویزا لگوانا ہے. تو یہ کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ جہاں جب آپ کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے ایمبیسی میں جس پرپز کے لیے آپ جا رہے ہیں، وہاں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ یہ پیسہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کب آیا ہے اور کتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 ماہ اس پروسیس میں ہم یہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں گے، لیکن وہ جب پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہیں تو وہاں اس قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہوتی، ہیوی ٹرانزیکشن. باہر جانے کے لیے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جی آپ کے جو فائنانسر ہیں، آپ کے جو پیرنٹس ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 1 سے 1.5 کروڑ کے درمیان اماؤنٹ ہونا چاہیے. اور اس اماؤنٹ کو یوں ویریفائی بھی کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ابھی کسی سے لیا گیا ہے، یعنی ان 2-3 مہینوں میں جب آپ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپلیکیشن
تو ایمبیسیز کو ہر بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ہر قسم کے کیسز وہ ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی بہت زیادہ سیانہ یا سمجھدار بن کے اگر کچھ پلے کرتا ہے تو وہ بالکل آسانی سے وہاں اسے چیک کیا جا سکتا ہے اور اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ جی کون سی چیز سچی ہے ان پیپرز میں اس بچے کے جو سبمٹ کیے گئے ہیں فار ایڈمیشن ابراڈ، اور کون سی چیز جھوٹی ہے. تو سورس جو ہے وہ بھی ضرور چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کیا کام کرتے ہیں، آپ کے فادر کیا کام کرتے ہیں، وہ بزنس مین ہیں یا وہ کوئی اچھی اعلیٰ جاب پہ ہیں جس سے اتنا منتھلی ریونیو آتا ہے کہ وہ آپ کو لندن میں سپورٹ کر سکیں گے یا یو ایس میں، امریکہ میں کسی شہر میں آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی تعلیمی اخراجات کو. پراپرٹی ضرور دیکھی جائے گی. ظاہر ہے جو بندہ اتنا پیسہ خرچ کر کے باہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اچانک کیا ضرورت پیش آئی کہ جی اس کو باہر جانے کی یہ اس کا شوق جاگا ہے. تو پراپرٹی دیکھی جائے گی کہ کیا ان کا گھر اپنا ہے، ان کے پاس کوئی جائیداد ہے اس کے علاوہ جس سے ان کے پاس ایک ہینڈسم انکم منتھلی بیسس پہ آتی ہو، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ایڈوانس میں جو ایڈمیشن فی ہے یا آپ کی ٹیوشن فی ہے یا آپ کی اکاموڈیشن فی ہے وہ آپ نے ڈپازٹ کرانی ہوتی ہے یونیورسٹی کو، اور یونیورسٹی آپ کو ایک اٹریکشن دیتی ہے کہ آپ 25% بھی جمع کرا دیں تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. اور بچہ یوں یا اس کے پیرنٹس خوش ہو جاتے ہیں کہ جی بہت کم پیسوں میں ایڈمیشن بھی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ٹریپ ہو رہے ہوتے ہیں. باہر کی یونیورسٹیز کا یہ بزنس ہے. آپ ذہن میں کبھی بھی یہ بات مت رکھیے کہ جی آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ کوئی علم کی روشنی پھیلانے کے لیے یا بڑا لوگوں کو علم بانٹنے کے لیے آپ کوئی جا رہے ہیں. باہر کی دنیا میں یہ سب بزنس ہے. اور نیو امیگرینٹس جو ہیں یو کے کا اور یو ایس کا بہت بڑا بزنس ہے. نیو امیگرینٹس کو وہ ویلکم اس لیے کہتے ہیں کہ جی انہیں ہر لحاظ سے ٹریپ کیا جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے، کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے، لونز کے حوالے سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور ایک وقتی اٹریکشن دی جاتی ہے جس سے لوگ ہر صورت میں اس طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر یہ ساری چیزیں ریفنڈ کرنی پڑتی ہیں، پے کرنی پڑتی ہیں. آپ کو 2 وے ٹکٹ ارینج کرنا پڑتا ہے، وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہے اگر آپ یو کے جا رہے ہیں یا یو ایس جا رہے ہیں. اکاموڈیشن جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ آپ کی پہلے سے ہی ارینج کی جاتی ہے، چاہے یونیورسٹی کے ہاسٹلز ہوں یا چاہے آپ پرائیویٹلی رہنا چاہیں وہ ہوگا. انشورنس فی وغیرہ ہوتی ہے، آپ نے وہاں رہنا ہے تو آپ کی انشورنس ہوگی اور یہ اچھے خاصے اخراجات ہیں. آپ منیمم ایزیوم کر لیں کہ $15,000 یا 15,000 پاؤنڈز سے لے کر 20,000 پاؤنڈز کے درمیان تک کا یہ انیشل خرچ ہے جو آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے، اپارٹ فرام وہ چیزیں، ان چیزوں سے ہٹ کر جو جائیداد کے سوالات ہیں اور جو بینک سٹیٹمنٹ ہے، بینک میں جو اماؤنٹ ہے اور جو منتھلی آپ کو بھیجا جائے گا اس سے ہٹ کے آپ کے پاس 20,000 پاؤنڈ تک کا انیشل اماؤنٹ ہونا چاہیے اور تقریباً یہ 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو اتنا سارا اماؤنٹ انویسٹ کر کے آپ جاتے ہیں گریجویشن کرنے کسی باہر کے ملک میں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ وہ بچے ہیں جس نے یہاں پڑھائی کے دوران ٹیوشن نہیں پڑھائی، یہاں اپنی تعلیم کے دوران پرائیویٹ جاب نہیں کی اور وہ ٹوٹلی بہن بھائیوں پہ یا پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرنے والا بچہ ہے، یعنی جس نے کبھی پانی کا گلاس جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس نے نہیں اٹھا کے پیا، تو اس بچے کو ہرگز باہر نہ بھیجا جائے، کیونکہ یہ بچہ وہاں بھی جا کے پانی کا گلاس بھی اٹھا کے نہیں پیے گا. جبکہ وہاں کی زندگی بڑی سخت اور بڑی تلخ زندگی ہے. وہاں آپ کا کوئی دوست نہیں رہتا، وہاں آپ کی بیمار پرسی کے لیے کوئی آپ کے پاس نہیں آتا، وہاں آپ کو کوئی میڈیسن لا کے نہیں دے گا جو اوور دا کاؤنٹر ملتی ہے. ہاسپٹل جانا تو خیر دور کی بات ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہاسپٹل جائے یا آپ کے پاس آتا رہے، بہت مشکل ہے. 95% کیسز میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور آپ اپنے آپ کو ان 5% خوش قسمت میں بھی شمار بالکل نہ کریں کہ جی آپ کے دوست بہت اچھے ہیں یا آپ کے ریلیٹیوز بہت اچھے ہیں جو وہاں آپ کو سپورٹ کریں گے. وہاں ہر بندہ 24/7 کام کرتا ہے اور جب کام سے وہ واپس آتا ہے تو وہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے، اتنا اک چکا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کسی کو اٹینڈ کرنے کا
کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اسپیشلی وہ لوگ ہرگز نہ جائیں جو سمجھتے ہیں کہ جن کے بچے بہت آرام طلب ہیں اور سہولت پسند ہیں. ان بچوں کے لیے بہت مشکل زندگی ہوتی ہے، کیونکہ جاب بھی وہاں ان کو اپنے روزمرہ کے اخراجات کو بیئر کرنے کے لیے جاب بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا، جابس جو ہے وہاں کس قسم کی آپ کو ملیں گی جب آپ اسٹڈی ویزا پہ جاتے ہیں؟ تو نارملی آپ کو جو جابس ملتی ہیں وہ کار واش پہ، آپ گاڑیاں دھوتے ہیں، دھونی پڑتی ہیں. یہاں آپ نہیں دھو سکتے، یعنی یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹیٹس کا مسئلہ ہو یا آپ کی شناخت پہ کوئی دھبا لگے تو آپ لندن جا کے یا امریکہ جا کے یہ کام کرتے ہیں. آپ گیس اسٹیشنز یعنی پیٹرول پمپس پہ آپ جا کے گاڑیاں فل کرتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں. آپ لوگوں کو وہاں ویٹر کی جاب کرنی پڑتی ہے. آپ ڈلیوری بوائے وہاں ہو سکتے ہیں. مطلب یہی جابس ہیں وہاں. کوئی آپ کو مینیجر وغیرہ رکھنے والا نہیں ہے ان 3-4 سالوں میں. اگر آپ جا رہے ہیں یا جانے کا سوچ رہے ہیں کہ آپ بزنس کریں گے تو کوئی آپ کو مینیجریل پوزیشن نہیں مل سکتی. چھوٹی موٹی جابس آپ کو وہاں مل سکتی ہیں. کلینر کی جاب مل سکتی ہے، آپ صفائی کریں ریسٹورنٹ میں. یہاں آپ بالکل نہیں کریں گے. اور کیوں نہیں کریں گے؟ ڈیفینیٹلی یہاں لوگ پے کم کرتے ہیں، اور پھر ساتھ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بندہ اس قسم کا کام کر رہا ہے. حالانکہ وہ لوگ، ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے تندور پہ روٹیاں لگائیں اور بورڈ میں، پاکستان کے بورڈز میں ٹاپ کیا. تو کام کرنے والے کے لیے کام کوئی آر نہیں ہے، اور نہ کرنے والے کے لیے ہر کام ایک بہانہ ہے کہ جی یہ اس کے مزاج کا نہیں ہے اور یہ اسے سوٹ نہیں کرتا. اب جابز کے حوالے سے آپ کو کتنے گھنٹے ملتے ہیں وہاں جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے تقریباً آپ کو پے جو ہے وہ 10 سے 15 پاؤنڈز جو ہے، جو آفیشیل وہ ہے پے اسکیل ہے، اس حساب سے تو آپ کو 10 سے 15 پاؤنڈ ملنا چاہیے. لیکن چونکہ جاب نہیں ملتی تو لوگ 5 پاؤنڈ پہ بھی پر آور پہ کام کرتے ہیں. 10 سے 15 پاؤنڈ پر آور ہو گئے آفیشلی، بٹ 5 سے 6 پاؤنڈ بھی لوگ وہاں کام کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو، جب آپ، یہ اللیگل ویج ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ، تو ایسی پھر لوگ آپ کو اکثر پے بھی نہیں کرتے. کیونکہ نئے جا کے آپ جب سیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر آپ کی پیمنٹس پھنس جاتی ہیں اور لوگ آپ کو بائے بائے کہہ دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو آپ کے اماؤنٹ بھی نہیں دیتے جو آپ نے کام کیا ہو. اور پھر 2-3 مہینوں کی ریہرسل کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں نے اب کام کہاں کرنا ہے. تو یہ نقصانات بھی وہاں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں. تو یہ باتیں بھی وہاں چلتی ہیں. اب 20 آورز نارملی آپ کو دیا جاتا ہے پر ویک جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کہ آپ 20 گھنٹے ہفتے میں 20 گھنٹے آپ کام کر سکتے ہیں. اب آپ ایزیوم کریں کہ اگر آپ کو بہت کم سیلری مل رہی ہو، سے 5 پاؤنڈز آپ کو پر آور مل رہا ہو، تو یہ آپ کے 100 پاؤنڈز بن جاتے ہیں پر ویک، اور منتھلی آپ کے 400 پاؤنڈز بن جاتے ہیں. جبکہ آپ کی لیونگ کاسٹ جو ہے وہ 900 پاؤنڈ سے لے کر 1200 پاؤنڈز کے درمیان ہو سکتی ہے، کھانا پینا رہائش وغیرہ پر منتھ. تو اب آپ سوچیں کہ اب جو لیپس ہے، جو کمی ہے، جو گیپ ہے، وہ آپ کس طرح پورا کریں گے؟ نیچرلی وہ آپ اپنے گھر سے منگوائیں گے. تو گھر والوں سے بھی منتھلی آپ ایک اچھی خاصی رقم منگوایا کریں گے. تو اس قسم کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب یعنی آپ نے اگر جانا ہے اسٹڈی کے لیے تو کیا واقعی مقصد اسٹڈیز ہے؟ اگر ہے کہ آپ نے واقعی پڑھنا ہے تو وائی ناٹ ان پاکستان. یہ تعلیم آپ پاکستان میں کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ اور باہر سے پڑھ کے آنے کے بعد آپ نے یہاں کون سا تیر چلانا ہے اور کون سا کمال دکھانا ہے؟ اور آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر 1.5-2 کروڑ روپے لگا کے واپس آ کے آپ نے نوکری ہی کرنی ہے، تو یہ 1.5-2 کروڑ لگا کے آپ یہاں بزنس کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بہت کم اماؤنٹ سے آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس اتنا زیادہ اماؤنٹ خرچ کرنے کے بعد ایک گریجویشن کی ڈگری، یعنی بیچلرز کی ڈگری آپ لے کے آتے ہیں، بی ایس کی ڈگری وہاں سے لے کے آتے ہیں، پھر آپ یہاں کیا کریں گے؟ کیونکہ یہاں تو پاکستان میں آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، یعنی پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ آ کے پھر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ باہر کی
بیچلرس ڈگری کے ساتھ پاکستان میں بیٹھے ہوئے پی ایچ ڈیز کے ساتھ کمپیٹ کریں، جو واقعی آپ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک سجیشن یہاں یہ ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ گریجویشن کے بعد اسکالرشپ پہ، جو ٹوٹلی فنڈڈ اسکالرشپس ہیں باہر کی یونیورسٹیز کے، آپ اگر واقعی اتنے ترم خان ہیں اور اتنے ذہین ہیں اور اتنے اچھی آپ کی تعلیمی جو ہے وہ ریکارڈ رہا ہے، تو پھر آپ ان اسکالرشپس کو کیوں نہیں اویل کرتے، جو کہ بالکل فری ہیں۔ آپ بہت کم، شاید بہت کم آپ اس پہ آپ کا خرچ ہے، اور سب کچھ یونیورسٹی آپ کو پے کرتی ہے۔ تو آپ ان اسکالرشپس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، انسٹیڈ کہ آپ 4 سال یا 3 سال لگائیں باہر کی بی ایس کے لیے۔ آپ وہ بی ایس یہاں کریں اور آپ ماسٹرز کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے آپ باہر کے کسی یونیورسٹی میں اسکالرشپس پہ جا سکتے ہیں، اور وہاں آپ کو پھر پتہ چلے کہ جی جو اتنی اچھی تعلیم کے لیے یا اتنی اعلیٰ ڈگری کے لیے جب جاتا ہے تو باہر کی دنیا اس کو کس طرح ڈیل کرتی ہے، تو وہ بہت بڑا فرق ہے۔ سجیشن میرا یہی ہے کہ صرف وہ لوگ جو واقعی پڑھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے یہاں محنت کی ہے آلریڈی تعلیم کے دوران، جنہوں نے پارٹ ٹائم جابس کی ہیں، جنہوں نے ٹیوشنز پڑھائی ہیں، وہ محنتی لوگ اگر جانا چاہیں، اور پھر وہ یہ کہ افورڈ بھی کر سکتے ہوں، فیملی سپورٹ ان کی اتنی اسٹرانگ ہو، ان کو جانا چاہیے۔ وہ لوگ جو اپنی جائیداد بیچ کر، اپنی دکان بیچ کر، اپنا گھر بیچ کر، اپنی زمین بیچ کر، اپنے ٹریکٹرز یا گاڑیاں بیچ کر جو جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے۔ اور اگر آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، بٹ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو باہر نہیں جانا چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں تعلیم حاصل کریں۔ ہم اس ٹاپک پر 2-3 اور ویڈیوز، یعنی آج کی اس ویڈیو کا ہم پارٹ 1 کہیں گے۔ اب جو اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں یا جو بچے وہاں جاتے ہیں، پھر وہ وہاں کس طرح ٹریپ کیے جاتے ہیں، انہیں لوگ وہاں کے جو مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ اسائلم لے لیں، آپ کسی مذہبی گراؤنڈ پہ، دہشت گردی کے گراؤنڈ پہ، آپ ایل جی بی ٹی کے گراؤنڈ پہ، یا اور مختلف ایسی جو چیزیں ہیں اس پہ آپ اسائلم لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اگلے اسی ویڈیو کا جو پارٹ 2 ہوگا وہ ہمارا حصہ ہوگا، اور اسی طرح ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ان 3 پارٹس میں ہم اس ویڈیو کو مکمل کریں۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ ہی روکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ باہر جانے کے لیے کن کن بچوں کو جانا چاہیے، کن کو نہیں جانا چاہیے، اور وہ لوگ جو واقعی تعلیم کے بارے میں سیریس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم بھی ہو اور پلس وہ افورڈ بھی کر سکتے ہوں باہر جانا، تو وہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پروگرام کے یا اس ڈسکشن کے شروع میں کہا کہ 5 to 10% وہ لوگ ہیں جتنے بھی جاتے ہیں، اس میں سے میکسیمم 10% وہ لوگ ہوں گے جو واقعی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ریسٹ آف دا 90% جو لوگ ہیں وہ وہاں جا کے کام کرتے ہیں، وہاں جا کے پیپر میرج کرتے ہیں، وہاں جا کے اللیگل کام کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماحول اس قسم کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں بڑی اللیگیلٹیز ہیں یا بڑے 2 نمبر کام ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلے اگر آپ باہر جائیں، یو کے جائیں یا یو ایس جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں اور بڑے چیمپئنز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو مختلف قسم کے مشورے دیتے ہیں، اور پھر آپ ان کا ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ وہاں پھنستے ہیں اور بڑی دقت اور بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا صرف اسی ٹاپک کے حوالے سے، اسٹڈی ویزاز کے حوالے سے یا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اس کا انتظار کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔